اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سورہ نجم کا دوسرا حصہ بیان کروں گی۔ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر کر کے شکریہ کا موقع دیں۔ ترجمہ ہے: جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانی دیکھی۔ کیا تم نے دیکھا لات، عزا اور اس تیسری منات کو؟ کیا تم کو بیٹا اور اس کو بیٹی؟ جب تو یہ سخت بھونی تقسیم ہے، اور وہ تو نہیں مگر کچھ نام کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری، وہ تو نرے گمان اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے ہے۔ حالانکہ بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آئی کہ آدمی کو مل جائے گا جو کچھ وہ خیال باندھے، تو آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ تفسیر ہے کہ جنت المأویٰ وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے اور وہ وہیں پر رہا کرتے تھے، اور اسی جنت سے آپ زمین پر تشریف لائے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا خالصتاً خود دیدار کیا تھا کہ معراج پر جانا اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاپ کا دین تھا، اور یہ شرف بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی حاصل ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش ظاہر کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ تم میرے دیدار کی تاب نہ لا سکو گے، جس جگہ تم کھڑے ہو اگر یہ جگہ قائم رہی تو میرے دیدار کو دیکھ سکتے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تو وہ طور پہاڑ جل کر راکھ بن گیا۔ جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر جانے کے لیے جبرائیل امین کے ساتھ تیار ہوئے تو جبرائیل امین نے کہا کہ اگر میں آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے، آگے آپ خود ہی سفر کریں، اور یہ سفر اب آپ کو ہی کرنا، اور آگے کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تنہا براق کے ساتھ کیا اور اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہو گئے، اور اللہ پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملنا ایسا تھا کہ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ درمیان میں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ بھی فرمایا۔ نبی پاک نے وہاں بہت سی نشانیاں دیکھی اور ملکوت کے عجائبات بھی ملاحظہ فرمائے۔ سورج سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقام ہے۔ آگے بیان ہوتا ہے لات اور عزا جو بت مشرکین مکہ نے بنا رکھے تھے اور یہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، تو یہ بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور مشرکین مکہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد فرشتوں کو بیٹی شمار کرتے تھے اور بتوں کو کہتے تھے بت اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تمہارے لیے بیٹا اور اس کے لیے بیٹی ہے، حالانکہ بیٹی تمہارے نزدیک ایسی بری چیز ہے کہ جب تم میں سے کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اور تم بیٹیوں سے اس قدر نفرت کرتے ہو کہ اسے زندہ درگور کر دیتے ہو۔ یہ کتنی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ جو چیز اپنے لیے بری سمجھتے ہو خدا کے لیے تجویز کرتے ہو، اور یہ بت تمہاری شفاعت نہیں کر سکتے کیونکہ روز جزا کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگلا حصہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں بیان کروں گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔